دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولانا مولوی اشرف علی تھانوی جو ان کے مولوی ہیں، بات سمجھ، نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ جلدی بولو، نام سنا ہے آپ نے؟ افاضات یومیہ ان کی ایک کتاب ہے، وہ اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں، سنو، جو بزرگوں کو نہیں مانتے، جو نبیوں کو نہیں مانتے، ان کے یہاں بھی مجبوراً غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے۔ ان کی کتاب افاضات الیومیہ میں لکھا ہوا، بلکہ 3 جگہ ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اور کیا ذکر کیا؟ سنو، عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا جو ان کا کپڑا دھوتا تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ قبر میں پہنچا، اور جب قبر میں پہنچا تو فرشتے آ گئے، فرشتوں نے اس سے سوال کیا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ جلدی بولو، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کاش ہم لوگوں کی زبان پر بھی یہی آ جائے، میں تو غوث اعظم کا دیوانہ ہوں، میں تو غوث اعظم کا۔ فرشتوں کا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ کیا جواب ہے نہیں؟ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا عقیدہ تھا دنیا میں؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبد القادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تو کہہ دو سبحان اللہ، اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے مرید کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، فرشتے مسکراتے ہوئے قبر سے چلے گئے۔ ذرا کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تقریر میری 10:30 یا 11 بجے ہوتی تو تم مچل رہے ہوتے۔ اب رات کے 3 بجے میں کون سا انجیکشن تمہیں لگا کے کداؤں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں غوث اعظم اس کی قبر میں پہنچ گئے اور کہا کہ میرے مرید کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کہ یہ جواب دیتا، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو غوث اعظم فرماتے یہ بتانا چاہتا ہے، یہ تو میرا دھوبی ہے، میرے گھر کے کپڑے میرا کپڑا دھوتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے جو عبد القادر جیلانی کی گلی سے گزر جاتا ہے وہ بھی مغفرت کے لائق ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سنیے، ذرا جاگتے ہوئے سنیے اور بڑی تیزی کے ساتھ سنیے اور مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ جب تک یہ حیات رہتے ہیں بزرگ اپنا تصرف دکھاتے رہتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی تصرفات ان کے قائم رہتے ہیں، روحانی تصرفات پھر بھی برقرار رہتے ہیں۔ جب حضور غوث اعظم کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد خراسان کے ایک بزرگ نے حضور غوث اعظم کو خواب میں دیکھا۔ کائے میں دیکھا؟ اچھا، اسی قبیل کی، اسی سے ملتی جلتی ایک کرامت نزہت المجالس میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک کرامت حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سلسلے کے 12ویں امام ہیں، سمجھے، ان کے تعلق سے بھی اسی طرح سے ملتی جلتی ایک روایت بیان کی گئی ہے۔ حضور غوث اعظم کا ہو گیا وصال۔ کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا۔ لوگ قبر میں، یعنی حضور غوث اعظم قبر میں تشریف لے گئے، اور بہت دنوں کے بعد ایک بزرگ نے جو ہے حضور غوث اعظم کو، کہاں کے بزرگ تھے؟ خراسان کے۔ کس جگہ کے؟ خراسان ایک شہر ہے ملک ایران میں، اس خراسان کے بزرگ نے خواب میں دیکھا حضور غوث اعظم کو۔ کہاں دیکھا؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے کہاں دیکھا؟ خواب میں دیکھا خراسان کے بزرگ نے۔ اور جیسی غوث اعظم خواب میں نظر آئے، خراسان کے بزرگ بولے السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم نے فرمایا وعلیکم السلام یا خراسانی۔ کہنے لگے حضور ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو قبر میں فرشتوں سے کیسے چھٹکارا ملا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پوچھ رہے ہو مجھ کو فرشتوں سے قبر میں کیسے چھٹکارا ملا؟ یہ پوچھو فرشتوں کو مجھ سے کیسے چھٹکارا ملا؟ یہ پوچھ رہے ہو
مجھ کو فرشتوں سے کیسے چھٹکارا ملا؟ یہ پوچھو فرشتوں کو مجھ سے کیسے چھٹکارا ملا؟ کہ حضور کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی فرشتے میری قبر میں آئے اور انہوں نے آنے کے بعد مجھ سے کہا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں بولا ہی نہیں۔ عبد القادر من رب کا، ہم آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں آپ کا رب کون ہے؟ تب غوث اعظم نے فرمایا تم کو میرے نانا کی وہ حدیث یاد نہیں؟ عبد القادر کون سی حدیث؟ کہ تم کو میرے نانا کی وہ حدیث یاد نہیں؟ میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے، بتاؤ تم نے مجھ سے سلام کیوں نہیں کیا؟ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، بتاؤ تم نے مجھ سے پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ جیسے فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی، وعلیکم السلام۔ اب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے دونوں فرشتوں نے۔ عبد القادر جیلانی نے مصافحہ کر لیا اور دوسرے سے مصافحہ کرتے کرتے ہاتھ کو وہیں تھام لیا، ایک کا ہاتھ چھوڑ دیا، دوسرے فرشتے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کہا ایک سوال کا جواب اب آپ دیجئے مجھے۔ کہ عبد القادر کیسا سوال؟ کہ یہ بتائیے جب میرے رب نے فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب اتارنے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تب تم نے یہ کیوں کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء؟ یہ تم نے کیوں کہا تھا یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ یہ تم نے کیوں کہا تھا؟ کہ عبد القادر جیلانی اس کا جواب تو ہمیں نہیں پتا، اس کا جواب ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا پائیں گے، مشورہ کر کے بتا پائیں گے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ مشورہ کرو۔ اب فرشتہ ایک فرشتے کو عبد القادر جیلانی چھوڑ نہیں رہے تھے اور ایک کو چھوڑ دیا تھا، تو وہ گئے فرشتوں سے مشورہ کیا اور کہا عبد القادر جیلانی نے یہ سوال کر دیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ رب نے جب کہا تھا کہ میں اپنا نائب اتارنے والا ہوں زمین میں، تب تم نے یہ کیوں کہا تھا تو خوریزی کرنے والے کو اپنا نائب بنائے گا، لڑیا کو اپنا نائب بنائے گا، لٹھیک کو اپنا نائب بنائے گا، گریبان پکڑنے والے کو اپنا نائب بنائے گا، یعنی یہ اس طرح سے تم نے کیوں کہا تھا؟ جواب دیجئے۔ تو فرشتوں نے مشورتاً کہا کہ جاؤ عبد القادر جیلانی سے یہ کہہ دینا وہ ہماری اجتہادی خطا تھی، وہ ہمارا اجتہاد تھا۔ عبد القادر جیلانی سے فرشتے نے آ کر کہا وہ بڑوں کا مشورہ ہے، وہ ہماری اجتہادی خطا تھی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اجتہادی ہی صحیح تھی تو خطا، ذرا یہ تو دیکھ لیتے بارگاہ کتنی بڑی تھی۔ جیسے یہ غوث اعظم نے کہا بارگاہ کتنی بڑی تھی، بارگاہ کتنی بڑی تھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ بارگاہ تو دیکھ لیتے، فرشتے کہنے لگے یا اللہ عبد القادر سے چھٹکارا دلوا دے۔ رب نے فرمایا فرشتوں ٹھیک ہے، میں اپنے بندے عبد القادر جیلانی سے خود ہی بات کیے لیتا ہوں۔ اے عبد القادر جیلانی فرشتوں کو چھوڑ دیجئے۔ عبد القادر جیلانی نے عرض کیا یا اللہ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ عبد القادر جیلانی کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ وہی ناز و نعم والے ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ حضور غوث اعظم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو رب خود قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، وہی شان کے عبد القادر۔ رب نے فرمایا چھوڑ دیجئے۔ عبد القادر کا مولا ایک شرط پہ چھوڑوں گا۔ عبد القادر جو شرط ہے بیان کرو، مکمل کی جائے گی۔ یا اللہ قیامت تک جتنے قادری ہیں سب کو جنتی بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی صرف قادری ہی نہیں، صرف آپ کا مریدی ہی نہیں، صرف آپ کے سلسلے والا ہی نہیں، صرف آپ کے نام پہ 11ویں کی دیگیں پکانے والا ہی نہیں، صرف آپ کے نام پہ جلوس نکالنے والا ہی نہیں۔ اے عبد القادر جیلانی زندگی میں ایک مرتبہ اگر کافر بھی آپ کا نام لے لے گا تو مرنے سے پہلے ہم اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔